ایسے دیکھا منہ کر دی تو ان کو چکن لا کے ادھر آ گئے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تیری ماں تجھے راستے دیتی رہی اور تم نہیں رکا، مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلا جا اپنی ماں کی خدمت کر، وہی تیرا سب سے بڑا جہاد ہے۔ جب آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا تو ایسا نہیں کرتے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے تشریف لیں۔ جب آپ کو کوئی ادھر سے متوجہ کرتا تھا، کوئی میں نے واقع مولوی صاحب تو میں جی تو میری اتنی اوقات ہے، لیکن جب ہمارے نبی کو ادھر سے کہتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے۔ ادھر کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ تو پھر آپ پورا ایسے مڑتے تھے۔ یہاں سے کوئی بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں پھرتے تھے۔ یہ عزت دی میرے رسول نے اپنی امت کی۔ کوئی بھی ہاتھ پکڑ لیتا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے۔ اپنے نبی کی ہر چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیشہ تمہیں نظر آ جائے گا، آگے کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ آپ کو کھانوں میں بکرے کا گوشت پسند تھا، بکرے کی اگلی چوڑی پسند تھی، گردن کا گوشت پسند تھا، بکری کا دودھ پسند فرماتے تھے، اونٹنی کا دودھ پسند فرماتے تھے، کھجوروں میں اجوا کھجور اور برنی کھجور آپ کی پسند تھی، اور مشروبات میں دودھ میں پانی ملا کے لسی بنا کے وہ آپ کو پسند تھا۔ آپ کے رات کو سونے کے لیے الگ کپڑے تھے، وہ سو جاتے تھے۔ جب گرمی شروع ہوتی تھی تو کمرے سے باہر چارپائی ڈالنی ہے تو کون سا دن ہوتا تھا یہ سامنے نام ہی پتا ہوتا کیڑی کر گئے، لیکن میرے رب نے کیسے ہم تک ہر شے پیک کر کے پہنچائی۔ جمعے کی رات کو آپ سردیوں سے نکل کر گرمیوں میں جب داخل ہوتے تھے تو جمعے کی رات کو چارپائی صحن میں ڈالتے تھے، اور جب گرمیاں سردیوں میں بدلتی تھیں صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، باسی نہیں کھایا، بے نہیں کھاتا، بے ساری یا تازہ کھایا یا فاقہ پیا، یا تازہ کھایا ہے یا فاقہ پیا۔ صرف فتح مکہ پر ام ہانی رضی اللہ عنہا کی دلداری کے لیے انہوں نے روٹی پیش کی، وہ باسی تھی تو آپ نے 2-4 لقمے اس میں سے لے لیے، ورنہ آپ تازہ کھاتے تھے۔ صحت کے لیے یہ بہترین مشق ہے کہ ہم فریجوں کے کھانے اور وہ بھی ڈونگے کے ڈونگا سو فریج بھریا کے اندر، چلو کسی غریب کو بھی ایک ڈونگا دے دو تو آپ تازہ کھاتے تھے۔ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مل کے برتن دھوتے تھے۔ عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ گھر کی زندگی۔ پھر آپ کی اولاد تو حضرت فاطمہ علیہ السلام سے چلی، باقی 3 بیٹیوں میں سے حضرت زینب کی بیٹی ہوئی امامہ، لیکن وہ چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے اپنے بیٹے کی طرف سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی کی طرف سے۔ ساری دنیا سے کیسے معاملہ کرنا ہے ہمیں سکھایا، آس پاس کے لوگوں سے کیسے کرنا ہے سکھایا، خود زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں سکھایا۔ اب آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا ہند بن ابی حالہ سے
کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا قائم الفکر متواصل الاحزان، بڑے غمگین رہتے تھے۔ یہی سوال حضرت عائشہ سے کسی نے کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو فرمایا ضحاکا بسامن، بہت ہنستے تھے، ہنساتے تھے، بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ اب یہ گھر کی شریعت سمجھائی جا رہی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، جو ذلیل آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اور بیوی کو عزت دے کے عزت دار بن کے رہنا یہ مجھے پسند ہے، بیوی کو ذلیل کر کے میں ذلیل بن کے رہوں۔ اس سے گھر میں آپ کا سلوک کیسا تھا؟ آپ کو اللہ نے 11 شادیاں آپ کی کروائیں، ہر قسم کی عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے بتایا۔ ہمارے دیہاتوں میں بیویوں کو مارتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہیں، ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں۔ جب کسی ماں یا باپ کی ہائے نکلتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے۔ عرب نئے نئے مسلمان تھے، اپنی بیویوں کو مارتے تھے۔ عورتوں نے آ کے حضرت عائشہ سے شکایت کی، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، آپ نے کہا بلاؤ مدینے والوں کو۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو فرمایا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔